جب امام نے سفر اختیار کیا ہے مدینہ منورہ سے تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی چیز خبر کب بنتی ہے؟ اخبار میں کب آتی ہے؟ ٹکر کب چلتے ہیں؟ اگر کوئی بہت صاحب علم بھی ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو یہ خبر نہیں ہے، اس کی خبر بننے کے لیے بہت وجہ درکار ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہے وہ خبر بنتی ہے، پھر اس کا شہرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ پر. پھر وہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے واقعاً وہ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی کوئی منصب رکھتا ہو، مرتبہ رکھتا ہو، تو پھر اس کا تذکرہ ہر جگہ پر ہوتا ہے اور اس طریقے سے تعارف ہوتا ہے. ہوا یہ علامہ ذیشان ادر جوادی عام طور پر مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر ایک جاہل گورنر بھی ہے، وہ کہیں سے گزرے تو گیٹ بنائے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، تو ویلکم. وہ جاہل ہے مگر اس کا استقبال کیا جائے گا، دروازے بنائے جائیں گے، راہ میں پھول بچھائے جائیں گے، سڑکیں دھوئی جائیں گی، صاف کی جائیں گی، سب کچھ ہوگا. اور اگر وہ بہت صاحب علم بھی ہے، وہ اگر کہیں سے گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، گزر رہا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ نیشا پور کا جو واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نیشا پور کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ بن گیا. تو اب کون آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ گیسٹ ہے. مدینہ منورہ سے ان سے پہلے بھی ائمہ معصومین نکلے مختلف علاقوں کے لیے، مگر اس وقت جو امام رضا علیہ السلام نکلے ہیں یہ اسٹیٹ گیسٹ ہے. اور اسٹیٹ گیسٹ ہونے کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا خبر پھیلنے لگتی ہے کہ بھئی مامون تو ہو سکتا ہے کہ حکومت انہی کے حوالے کر دے، ہو سکتا ہے کہ حکومت قبول نہ کرے تو ولی عہد بنا لیے جائیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو مجمع آ رہا ہے وہ استقبال کے لیے آ رہا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ ممکن ہے کہ مستقبل کے ہمارے حاکم یہی ہوں. پھر اس کے بعد اگلی بات کہ یہ کون ہے؟ کہ فرزند رسول ہے، اور کا بہت بڑا عالم بھی ہے، اور کا عالم ہے، اس زمانے میں کوئی ان سے بڑا عالم نہیں ہے. اب نیشا پور کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی کہ نیشا پور وہ جگہ تھی کہ جو علم کا مرکز اس زمانے میں. آپ میں سے بہت سے احباب جو ایران گئے ہیں وہ یقیناً نیشا پور بھی گئے ہوں گے. بی بی شتیتا کے حوالے سے تو خاص طور پر وہ جگہ بہت معروف ہے. بی بی شتیتا نیشا پوریہ، نیشا پور کے رہنے والی تھی. تو ساتویں امام کو بہت مشہور واقعہ اسی نیشا پور. جب وہاں سے امام نکلے تو عوام نہیں، علماء 2-5 نہیں، ہزاروں، یہاں تک کہ 24,000 کا فیگر برادران اہل سنت نے کاؤنٹ کیا کہ 24,000 علماء وہ استقبال کے لیے آئے امام علی رضا علیہ السلام. اور جب وہ آئے تو اس طرح سے آئے کہ واقعاً ایک فریاد کہ فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت فرزند رسول کی زیارت پر کسی قسم کی تعظیم نہیں ہونے والی، تعدیب نہیں ہونے والی. نہ گرفتار کیا جائے گا، نہ جیل میں ڈالا جائے گا، نہ کسی تقیہ کی ضرورت ہے، نہ کسی مار پیٹ کا کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی قتل کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو معاملہ داخلی اتنا زیادہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو تو بلایا گیا ہے. تو واقعاً اس زمانے کے 24,000 یہ برادران اہل سنت نے اس بات کو کوٹ کیا. یعنی خاص طور پر جو ناسبی ہے نا، ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے. ناسبی کا مطلب ہوتا ہے دشمن اہل بیت. ایک ہوتا ہے درمیان کے جو معتدل علماء ہوتے ہیں. ناسبی کے اندر آئیں گے ابن تیمیہ، انہوں نے تو انکار کیا، انہوں نے کہا میں امام رضا کو کچھ بھی نہیں مانتا. عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کہا یہ کیا آپ لوگوں نے لگا رکھا. علامہ ہلی کو جو جواب دیا ہے ابن تیمیہ نے، اس کے اندر لکھا ہے کہ علامہ ہلی نے لکھ دیا کہ سب سے زیادہ صاحب علم تھے، جو جس کے بارے میں غلو کرتا ہے تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آپ آ کر دیکھیں کہ جو دیگر علماء اہل سنت جو لکھ رہے ہیں، جن کا کوئی تعلق دور دور تک تشیع سے نہیں، انہوں نے یہ الفاظ لکھے. تو یہی دکھاتے ہیں ان کو کہ یہ کون ہے لکھنے والے. 24,000 اہل علم اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آ کر استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے فریاد کی کہ فرزند رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں. تو بعض نے کہا کہ لوگوں امام کو اذیت مت دو، تھوڑا دور ہٹ جاؤ. اور پھر اس کے بعد جو محمل ہے اس پر موجود سواری پر امام نے پردہ ہٹایا، اپنا چہرہ لوگوں کو دکھایا، زیارت کی. اور اس موقع پر امام نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس کے سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب. سلسلہ یعنی چین، سلسلہ تسلسل جس کے ذریعے سے ہو، یعنی چین، کڑیاں. سلسلۃ الذہب کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے بابا سے، موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا سے، وہ نقل کرتے ہیں 5ویں امام سے، وہ نقل کرتے ہیں 4تھے امام سے، وہ امام حسین سے، وہ مولا علی سے، وہ پیغمبر اکرم سے، وہ جبرائیل سے، وہ پروردگار عالم سے.
کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی یا حسنی دونوں طرح سے آیا. لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا کلمہ ہے, میرا قلعہ ہے, یہ میرا قلعہ ہے. قلعہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے. ومن دخل حسنی امن من عذابی, اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان حاصل کر لی. یعنی اس کا قلعے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی توحید کے اس قلعے کے اندر آ گیا تو اس نے امان کو حاصل کر لیا. اب آپ نوٹ کیجئے گا اگلا جملہ جو ہے, امام پھر تشریف رکھتے ہیں, پردہ ہٹ جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر پردہ ہٹتا ہے, اور امام فرماتے ہیں بشرطہا بشروطہا, کہ یہ لا الہ الا اللہ کا فقط کہہ دینا کافی نہیں ہے, ایک شرط ہے اور کن شرائط ہیں کہ جن کا لحاظ کیا جائے تب یہ کلمہ توحید پناہ فراہم کرتا ہے عذاب پروردگار کے مقابلے میں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ انا من شروطہا, اور میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. یہ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ اس کو لکھنے والے 24,000 اہل قلم برادران اہل سنت کے, اور انہوں نے اس کو تحریر کیا. تو اب امام نے پیغام کیا دیا. امام فرماتے ہیں کہ وہ کہ جو مامون وہاں پر کہنے والا ہے وہ سب بات کی بات ہے, وہ اقتدار دنیا وہ اپنی جگہ, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہم کرتے ہیں وہ تم دیکھنا, مگر جو اصل امامت ہے اس کے بارے میں سن لو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے, عذاب خدا کے مقابلے میں پروردگار عالم کی امان ہے. بشرطہا و شروطہا, تو ایک شرط اور چند شرائط. کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے, ایک شرط اور چند شرائط. اب وہ دوسری جو شرط ہے اس شرط کا مطلب ہے محمد رسول اللہ, اور شرائط کا مطلب ہے آل محمد اہل بیت کے ائمہ کی امامت کا اقرار. وہ انا من شروطہا, اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. تو یہ جو امام نے درمیان میں کہا ہے اور اتنا ریکارڈ بن گیا, یہ نہیں بن پاتا. اس